بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل میرے نبی آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمت اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تو اہل کتاب یہود بھی نصارہ بھی سب کو دعوت دی گئی کہ اس بات کی طرف آؤ جو دین موسیٰ علیہ السلام میں بھی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں بھی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوائے اللہ کے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ تو کلمے کا اطلاق پورے جملہ مفیدہ پہ بھی ہوتا ہے۔ وہ پورا جملہ مفیدہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں اللہ کے سوا کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی ملک کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ ہی دوسرے ہاتھوں سے تراشی ہوئی کسی اور صنم کو۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ولا یتخذ، اور نہ بنا لے، بعضنا کوئی ہم میں سے، بعضاً کسی کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ حضرت عدی بن حاتم سے امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے دینی پیشواؤں اور راہبوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام قرار دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال کر دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، ایسا تو ہم کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہو ذاکا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی حلال و حرام کرنے کے کلی اختیارات کسی کو سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کو رب بنانا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے، تو وہ بھی اسی توبیخ کا مستحق ہے۔ تو ائمہ کی جو تقلید کی جاتی ہے چیزوں کے جائز ناجائز ہونے میں، حلت و حرمت میں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے انہیں خدا بنا لیا ہے اور وہ اپنے اختیارات سے چیزوں کو حلال و حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ دینی علوم میں ان کو دسترس حاصل ہے، وہ درجہ اجتہاد کو ہیں، وہ استنباط کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد ہے کہ اگر جو ہے خود نہیں جانتے ہو تو وہ لوگ جو استنباط کر سکتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ تو وہ اس وجہ سے ان کی پیروی کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق رہنمائی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں احتجاج کے پیش نظر تقلید کی جاتی ہے میں مجتہدین کی، کہ ہم لا علمی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے کوئی خطا نہ کر بیٹھیں۔ جن کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے، جو صاحب بصیرت ہیں، ان کی پیروی کی جائے تاکہ احتجاج کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ تو جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام نہیں قرار دیا، ان کو حلال قرار دینا اپنی طرف سے یہ بھی جرم ہے، اور جو چیزیں دین میں حرام ہیں ان کو اپنی طرف سے حلال قرار دینا یہ بھی جرم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہہ دینا کہ گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ لوگ پھر اگر اس بات کی طرف نہ آئیں، اللہ کی شرک سے توبہ نہ کریں، روگردانی کریں، تو مسلمانوں تم یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئی ہیں۔ اگلی یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
लिम तुहाजूना, क्यों झगड़ते हो तुम, फी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादे, और नहीं उतारी गई तौरात और इंजील इल्ला मिन बादे, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। अफला ताक़िलून, क्या तुम इतना भी नहीं समझते। तो यहूद और ईसाइयों का आपस में मुबाहिसा हुआ। यहूद कहने लगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नजरान की ईसाई कहने लगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। तो अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में ये इरशाद फरमाया, ए अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ रहे हो, हालांकि तौरात भी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई और इंजील जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद की बातें हैं। यहूदी कहलाना या ईसाई कहलाना ये तो बाद की पैदावार है, ये तो बाद की बातें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इससे पहले दीन हनीफ पे थे, शिर्क पे मुब्तला नहीं थे, किसी को खुदा का बेटा नहीं तस्लीम करते थे। अफला ताक़िलून, क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी या ईसाई करार दे रहे हो। अगली आयत मुबारक में है, हा तुम वो हो, हा उलाए हाजत तुम, जो झगड़ते रहे हो, फीमा उसमें, लकुम बिही इल्मुन, जिनका तुम्हें कुछ न कुछ इल्म था। फलिम तुहाजूना, बस अब क्यों झगड़ने लगे हो, फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, उन बातों में नहीं है तुम्हें जिनका कुछ इल्म। तुम तो वो हो कि जिन बातों का तुम्हें इल्म था उन बातों में भी झगड़ने लग गए थे, उन बातों में भी तुमने आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ शुरू कर दिया। तो जिन बातों के इल्म ही नहीं है उनमें क्यों झगड़ते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो तुम्हें पहले से कुछ इल्म था कि ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनकी निशानियाँ ये हैं। तो तुम तो उनके बारे में भी झगड़ पड़े कि ये अल्लाह के रसूल हैं या नहीं हैं। तुमने राय इंसाफ को ना अपनाया, जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे अहले किताब ने अपनाया, हुजूर पर ईमान ले आए। तो जिन बातों में कुछ इल्म था उस बारे में भी झगड़ रहे हो, जिन बातों में नहीं इल्म उस बारे में भी तुम झगड़ते हो। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह ताला जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। मा काना, न थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी, वला नसरानियन, और ना नसरानी, वलाकिन काना हनीफम, बल्कि वो हर गुमराही से अलग रहने वाले मुसलमान थे। गुमराही से मुंह मोड़कर हक की तरफ मुतवज्जे होने को अरबी में अल हनफ कहते हैं, और हक से रूगर्दानी करके गुमराही की तरफ मुतवज्जे होने वाला उस शख्स को हनीफ कहते हैं। कुरान बताता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह ताला की उलूहियत के कायल थे, उसी एक की इबादत में सरगर्म थे। न वो उज़ैर को खुदा का बेटा, न मसीह को उसका फजन कहते थे, न सलीब के परस्तार थे, न मुशरिकीन अरब की तरह किसी पत्थर की मूर्ति के पुजारी थे। उनकी तौहीद खालिस से तुम्हारी इस शिर्क आलूद यहूदियत और नसरानियत को क्या निस्बत हो सकती है। इन्ना औलन नास बिइब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। इन्ना, बेशक, औलन नास, नज़दीक तर लोग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, लल्लज़ी वो थे जिन्होंने, नत्तबऊहु पैरवी की आपकी, व हाज़न नबिय्यु, और ये नबी, वल्लज़ीना आमनू, और जो उस नबी पर ईमान लाए, वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी तर हैं। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से करीबी तर होना इस नाते से नहीं कि आप उनके ख़ानदान से हो, करीबी ताल्लुक़ रखते हो, कोई रिश्तेदारी है, बल्कि ये है कि उनकी पैरवी का जज्बा किसके अंदर ज़्यादा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकायद से किसके अकायद ज़्यादा मिलते हैं। क्या यहूद के अकायद मिलते हैं जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। क्या नसारा के अकायद मिलते हैं जो मसीह को इब्नुल्लाह कहते हैं, जो सलीब की परस्तिश करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले तो वो लोग थे जिन्होंने हज़रत इब्राहीम की पैरवी की थी उस ज़माने में। और ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर जो तुम्हारे सामने जलवा अफरोज़ हैं,
جو دین حریف کا پرچار فرما رہے ہیں، جو بتوں سے منہ موڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سرنگو ہونے کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو والذین آمنوا میں یہ کہا گیا کہ ایماندار ان لوگوں کو کہا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو گویا یہود و نصارہ اب اگر اس صورتحال پر قائم رہے تو یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ صاحب ایمان تبھی بنیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے مومنوں کا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وَدَّت دل سے چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو یضلونکم کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، وما یضلون الا انفسہم اور نہیں گمراہ کرتے مگر وہ اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، دوسرے لوگوں کو کھول کھول کر بتاتے کہ پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح پائی جاتی ہیں۔ تو وہ الٹا نہ خود ایمان لا رہے ہیں اور بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیگر جو مومنین ہیں انہیں بھی کسی طریقے سے گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو آج بھی اہل یہود اس کاوش میں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے دین اسلام سے، دین حنیف سے برگشتہ کیا جائے۔ تو پہلے بھی یہود اس کاوش میں لگے رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان کی چال بازوں میں نہ آئیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہدایت حاصل کریں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ تو اسلام کی صداقت و حقانیت کے دلائل اس قدر واضح اور روشن ہیں، گویا وہ اسلام کی صداقت کا اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو وانتم تشہدون کا ایک معنی گویا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منون وہ تمام آیات و نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو پچھلی کتب میں موجود ہیں، اور تم اسلام کی حقانیت کا خود اپنی آنکھوں سے ان کا معائنہ کر رہے ہو، پھر بھی انکار کر رہے ہو، وانتم تشہدون۔ تو لیکن یوں یہاں دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کا اسلام قبول نہ کرنا کتنی عجیب بات ہے۔ تو آگے فرمایا گیا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، لما کیوں، تلبسون ملاتے ہو الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ۔ تو یلبسو کا معنی ہے ڈھانپ دینا یا کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط کر دینا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و علامات جو ان کی آسمانی کتابوں کے صفحہ صفحہ پر ثبت تھے ان کو چھپا دیا کرتے، یا اللہ تعالیٰ ان کے احکام میں تعریف کر یا اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں تعریف کر دیا کرتے تھے جن پر عمل کرنا ان کی طبع نازک پر گراں گزرتا تھا۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ